السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ الفتح سے شروع ہے، سورہ نمبر 48۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے میں ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور پھر جو میری فہم اسے سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو وہ روایتی ترجمے سے نہیں کریں بلکہ توجہ سے سنیں اور اس کے مطابق سوال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی۔ اب یہاں پر دیکھیں، لفظ جو فتح ہے یہ اردو والا فتح نہیں کہ کہیں جنگ میں آپ کامیاب ہو گئے اس کے لیے فتح کہا گیا۔ قرآن میں فتح آیا کھلنے کے لیے۔ انا فتحنا، بے شک ہم نے کھول دیا، لکا تمہارے لیے، فتح مبینہ، ایک واضح کھول دینا۔ تو اللہ کی کتاب آپ کے سامنے واضح کھل رہی ہے، احکامات یہاں کھل رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی مکہ کے فتح ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی اور فتح کی بات ہو رہی ہے، کوئی جنگی فتح نہیں ہے۔ تو بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول دیا، اور ایک واضح کھول دیا، یعنی بیان کیا ہوا کھول دیا، تاکہ اللہ آپ کے لیے بخش دے جو پہلے آپ پر ذنب گزرے، الزام لگے، اور جو پیچھے ہوئے، اور وہ آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے۔ اب یہاں بار بار بریکٹ میں آپ لگا کر وہ اس طرح کر رہے ہیں، جبکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہم مخاطب ہیں۔ لیغفر لکا، تمہارے لیے حفاظت کے لیے، اللہ یعنی اللہ سے تمہارے لیے حفاظت ہے، ما تقدمہ، جو تمہارے اقدامات تھے، من ذنب کا، تمہاری غلطیوں سے، ذنب کہا جاتا ہے غلطیوں کو، وما تاخرہ، اور جو تم نے تاخیر کیا یا جو تم نے مؤخر کر دیا تھا، ویتم نعمتہ، اور مکمل کر دیا اپنی نعمت، علیک تم پر، ویہدیک، اور تمہیں ہدایت دیا، صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی، استقامت والے راستے کی، ڈر جانے والے راستے۔ تو اللہ سے تمہارے لیے حفاظت ہونے کے لیے جو تمہاری غلطیوں سے تمہارے اقدامات تھے اور جو تم نے تاخیر کیا تھا، یعنی تم پر اپنی نعمت مکمل کرے اور وہ تمہیں استقامت والے راستے کی ہدایت دے۔ یہ کیوں کھل رہا ہے؟ اس لیے کہ اب آپ جو کچھ غلطی کر چکے ہیں، جو اقدامات تھے اس سے بھی آپ بچ جائیں، اور آئندہ جو آپ نے چھوڑ دیا تھا وہ اس سے بھی بچ جائیں، اور آئندہ نہ ہوا، کیونکہ آپ کو اب ہدایت بھی مل گئی کہ استقامت والا راستہ کون سا ہے۔ اور اللہ آپ کو نصرت دے، ایک نصرت، مدد زبردست، وینصرک، اور تمہاری مدد ہو، اللہ یعنی اللہ سے، نصرن ایک مدد، عزیزن غالب، اور اللہ سے تمہاری مدد ہو ایک غالب ہونے والی مدد، یعنی ایسی مدد جو غالب ہونے والی ہے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسلی اتاری تاکہ وہ ان کا ایمان بڑھائے ان کے پہلے ایمان کے ساتھ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو کہ انزل السکینۃ، سامنے لے آیا خاص سکون، ٹھہراؤ، سکن سے سکینہ، ٹھیک ہے، تو جس کا مطلب ایک سکون، ٹھہراؤ آ گیا، تسکین والا بھی، سکینہ میں خاص سکون، ایک ویسے ہی سکن آتا ہے تو وہ مسکین جو بن جاتا ہے اس سے، تو مسکین وہ ہوتا ہے جو ٹھہراؤ میں آ گیا، بھلے بہت معاملہ تھا اس کے بعد اچانک حادثہ ہوا اور وہ ٹھہراؤ میں آ گیا، سکون میں، تو جمود طاری ہو گیا، جمود کے لیے بھی آتا ہے سکن۔ تو وہی ہے جو کہ تمہارے سامنے ٹھہراؤ لے آیا یا تسکین لے آیا، فی قلوب المومنین، ماننے والوں کے پلٹنے میں، کسی دل کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ماننے والے جو ہیں وہ اپنے اعمال سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، پلٹ لیتے ہیں، تو اس پلٹنے میں وہ جب بات سامنے آ گئی اللہ کی تو اس سے سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، اور پھر ماننے والا اپنے عمل کو آسانی سے پلٹ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا بھائی ہمیشہ سچ کہو، تو اب جب پلٹ رہے ہیں، جھوٹ بولنے سے پلٹ رہے ہیں، تو وہ جب آپ کے اوپر سکینہ نازل ہو گیا، جب آپ کے اوپر یہ تسلی نازل ہو گئی کہ اس کے کیا فوائد ہیں، سمجھ گئے، تو پھر پلٹ جاتے ہیں۔ لیزدادوا ایمانا، زیادہ ہونے کے لیے ماننا، ما ایمانہم، ان کے ماننے کے ساتھ، پہلے سے تو آپ جو کچھ مان ہی رہے ہیں، لیکن اب ماننا اور زیادہ ہو جاتا ہے جب اللہ کی بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ یہ اللہ ہی کی بات ہے جو ہم عمل بھی کر رہے تھے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہے بلندیوں اور پستی کا، یہ آسمان و زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وکان اللہ علیما حکیمہ، اور اللہ علم سے حکم دینے والا ہے، اللہ کے احکامات جو ہیں وہ علم سے بھرپور ہے، وہ ایسے ہی جہالت پر مبنی نہیں ہے، ایسے ہی حکم نہیں دے دیا کہ بس یہ کر لو، بلکہ ہر حکم کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نتائج، اچھے نتائج ہیں۔ تو وہی ہے جو کہ ماننے والوں کے پلٹنے میں خاص سکون یا تسکین، اضطراب دور کر کے ٹھہراؤ سامنے لایا، ان کے ماننے کے ساتھ مان لینا زیادہ ہونے کے لیے، اور اللہ کے لیے خاص بلندیوں اور خاص پستی کے لشکر ہیں، اور اللہ حکم دینے والا، جاننے والا، اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔
تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، داخل کرنے کے لیے ماننے والوں کو اور ماننے والی جماعتوں کو۔ یہاں پر یہ مذکر مؤنث کی بات نہیں ہوئی کہ مرد اور عورت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ماننے والے میں مرد عورت سب شامل ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب شامل ہیں۔ اور مومنات جو وہ جماعت کی بات ہو گئی، اس لیے یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو ماننے والوں کو اور ماننے والی جماعتوں کو داخل کرنے کے لیے، کس میں؟ جنات، ایک خوشحالی میں، تجری من تحتها الانہار، تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے فراوانی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور انکار کروا دیا جائے گا ان کے بارے میں ان کی برائیاں، یعنی ان کی برائیاں ان کے بارے میں دور ہو جائیں گی، اس کا انکار ہو جائے گا۔ وَكَانَ، اور ہے، ذَلِكَ وہی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فوزًا عظیما، انتہائی کامیابی۔ تو ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعت کو خوشحالی میں داخل کرنے کے لیے تم پر اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی برائیاں ان کے بارے میں انکار کروائے گی، اور وہی اللہ کے نزدیک انتہائی کامیابی ہے۔ اور وہ عذاب دے گا منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور اللہ کے ساتھ برے گمان کرنے والے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ان پر بری گردش ہے، اور اللہ نے ان پر غضب کیا اور ان پر لعنت کی، رحمت سے محروم کر دیا، اور ان کے لیے جہنم تیار کیا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور وہ سزا دے گا اپنا راستہ کھلا رکھنے والے لوگوں کو اور راستہ کھلا رکھنے والی جماعتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور ملاوٹ کرنے والے افراد کو اور ملاوٹ کرنے والی جماعتوں کو، ظانین باللہ ظن السوء، اور خاص گمان کرنے والے اللہ کا خاص برا گمان، علیہم دائرۃ السوء، تو ان پر خاص برا دائرہ ہے۔ تو یہ دائرہ وہ نہیں ہے کہ کوئی گول دائرہ بنا دیے گا، بلکہ یہ کہتے ہیں نا کہ آج کل بڑے گردش میں آئے ہوئے ہیں، حالات خراب ہیں، تو یہ وہ دائرہ ہے، وہ گردش ہے۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اور اللہ سے ان پر غضب ہے، یعنی انہیں لعنت ہے، یعنی وہ کام تو کر رہے ہیں اور نتیجہ نہیں مل رہا ہے، بھاگ دوڑ بہت ہے، نتیجہ صفر ہے۔ وعد لہم، اور تیار رکھا ان کے لیے جہنم بدحالی، وسعت مسیرہ، اور برا ہے یہ پلٹنے کا ٹھکانہ۔ اور اپنا راستہ کھلا رکھنے والے افراد اور اپنا راستہ کھلا رکھنے والی جماعت، اور ملاوٹ کرنے والے افراد اور ملاوٹ کرنے والی جماعت، برا گمان اللہ کا وہ خاص گمان کرنے والوں کو یہ سزا دے، اور ان پر اللہ کا غضب اور لعنت یعنی بے نتیجہ عمل ہے، اور ان کے لیے بدحالی تیار رکھا ہے، اور پلٹنے کا ٹھکانہ برا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وللہ، اور اللہ کے لیے، جنود السماوات والارض، خاص بلندی اور پستی کا لشکر ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے، عزیز الحکیمہ، غالب حکم دینے والا۔ اور اللہ کے لیے خاص بلندی اور خاص پستی کا لشکر ہے، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلناکا، ہم نے جو بھیجا ہے تم کو، تو یہ اللہ شخص کو نہیں بھیج رہا ہے، اللہ نے تو کتاب بھیجی ہے۔ شاہدن، اس میں مشاہدہ ہے، وہ مبشرن، اور اس میں آگاہی جمع ہے، وہ نذیرہ، اور یہی پیش کیا جانا ہے۔ تو بے شک ہم نے تمہیں مشاہدے والا اور آگاہی دینے والا اور پیش کیے جانے والا بھیجا ہے، یعنی کیا؟ الکتاب بھیجا ہے، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کی مدد کرو، اور اس کی تعظیم کرو، اور اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کرو صبح و شام۔ لتؤمنوا باللہ، تم ماننے کے لیے ہو اللہ کو، و رسول ہی، اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، وہ تو ہو، اور اس کی عذر کرتے ہو، یعنی رفاقت یا حمایت کرتے ہو۔ اسی سے عزیر نکلا ہے، جو یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ تو وہ یہ عذر جو ہے، یہ رفاقت، حمایت، مدد، وہ تو سب بہو، اور تم اسی کی فرما برداری اختیار کرتے ہو۔ بکرتوں، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بکر اسی سے نکلا ہے۔ وسیلہ، اور اصل جو جڑ، خاص طور پر اس لیے اس کو صبح اور شام بھی کہا جاتا ہے۔ صبح کی ایک نظریہ کہ نئی صبح طلوع ہو رہی ہے، اور اصیل جب اس میں ڈھلتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تو انہوں نے صبح شام کر دیا، یہ اصل میں وہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، یا وہ جڑ پکڑنا۔ اور اس کو صبح شام فرما برداری اختیار کرنا، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صلاۃ کے لیے 2 ٹائم بھی صبح شام ہے، اس کے لیے بھی لگا ہے۔ تم اللہ کو، یعنی اس کا پیغام دینے والے الکتاب کے ذریعے ماننے کے لیے ہو، اور تم اس کی رفاقت و حمایت کرو، اور تم اس
کا وقار کرو، اس کی سنجیدگی اختیار کرو. وقار کہتے ہیں جیسے تعظیم یا سنجیدگی اختیار کرنا. اور تم جس کی مثال نہیں ہے یا جو بے نظیر ہے اور جڑ پکڑنا ہے، اس کی فرما برداری اختیار کرو. اور بے شک حدیبیہ میں جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. پھر جس نے عہد توڑ دیا تو اس کے سوا نہیں کہ اس نے اپنے ذات کے برے کو توڑا. اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو اللہ اسے عنقریب دے گا اجر عظیم. ان الذین، بے شک جو لوگ یبایعونک، وہ تم سے لین دین کر رہے ہیں، بیع یعنی تجارت کر رہے ہیں، بیعت نہیں ہے. انہوں نے جہاں مرضی بیعت بنا دیا، جہاں مرضی بیع بنا دیا. تو یہ بیع ہے جو تجارت کے لیے لفظ آتا ہے. تو بے شک جو لوگ تجارت کرنے تم سے، انما یبایعون اللہ، تو بے شک یہ جو تجارت ہے ان کی اللہ سے. ید اللہ، اللہ کی قوت، فوق ایدیہم، برتر ہے ان کی قوت سے. اللہ کی قوت ان کی قوتوں سے برتر ہے، فوق ہے یعنی اوپر ہے. فمن نکسا، پس جو کوئی عہد توڑ دے. عہد کیا؟ اللہ سے آپ عہد کر رہے کہ ہمیشہ سچ بول رہے ہیں لیکن پھر جھوٹ بول رہے تو آپ عہد توڑ رہے ہیں. تو فمن نکسا، جو کوئی عہد توڑتا ہے، فإنما ينكث على نفسه، بس بے شک جو یہ عہد توڑ رہا ہے اپنی ہی سوچ پر، اپنی نفسیات پر. ومن اوفا، اور جو وفا کرتا ہے، جو مکمل کرتا ہے، بما عاہدہ، اس کا جو عہدہ اس سے ملا، علیہ اس پر، اللہ سے، اللہ سے، فسیوتی ہے، بس جلد اسے دے گا اجر عظیمہ، انتہائی نتیجہ. تو بے شک جو لوگ تم سے ہمارا لین دین کر رہے ہیں، بے شک جو ان کا یہ لین دین ہے اللہ سے ہے، ان کے سامنے برتر وہ اللہ کی قوت ہے. پس جو کوئی عہد توڑے، پس بے شک جو یہ عہد توڑنا اس کی نفسیات پر ہے، اور جو اس کو مکمل کرے، جو اللہ نے اس پر ذمہ داری دیا ہے، یعنی اللہ نے جو اسے عہدہ دیا ہے، بس جلد وہ اسے انتہائی نتیجہ دے گا، انتہائی اجر دے گا. اچھا، یہ تجارت میں جو لین دین ہے یہ کوئی سامان کی تجارت نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ آپ اللہ کے احکامات کو جو سمجھ اور اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ تجارت ہے، یہ لین دین ہے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس پر مکمل فرمانبرداری اختیار کرنا. اگر آپ فرمانبرداری اختیار نہیں کر رہے ہیں تو گویا آپ یہ نقص یعنی آپ معاہدہ کر کے توڑ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ آپ اپنی ہی سوچ پر، اپنی نفسیات پر خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. کسی اور کو فرق نہیں پڑتا، آپ ہی کو فرق پڑے گا، کیونکہ بہرحال اللہ کی قوت جو آپ کی قوت سے برتر ہے. پیچھے رہ جانے والے دیہاتی آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، رخصت نہ دی، سو آپ ہمارے لیے بخشش مانگے. اور وہ اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. آپ فرما دے تمہارے لیے اللہ کے سامنے کون اختیار رکھتا ہے کسی چیز کا، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، بلکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. سیقولو، جلد یہ کہیں گے، لکل مخلفون، تمہارے لیے مخالفت کرنے والے یا تمہارے لیے پیچھے رہ جانے والے، خاص طور پر پیچھے کرنے والے تم. من الاعراب، اب انہوں نے اعراب کر دیا دیہاتی. تو قرآن تو عربی زبان میں، کیا دیہاتی زبان میں؟ تو شہریوں کو تو قرآن نہیں سمجھنا چاہیے. عرب کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کو، یعنی اتنا واضح کہ اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکے نہ کچھ نکالا جا سکے. تو وہ جو فصاحت و بلاغت والوں میں سے ہیں، ایسے لوگ جو بڑے فصاحت و بلاغت والے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بلیغ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے. شغلتنا، ہمیں مشغول رکھا، اموالنا، ہمارے مالوں نے، واہلونا، اور ہماری اہلیت والوں نے، فاستغفر لنا، پس جلد تم ہمارے لیے حفاظت چاہو. یقولون بالسنتہم، وہ یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں کو، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ان کے پلٹنے میں. زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو پلٹنا نہیں چاہتے ہیں. ہم بھی آج سے سچ بولیں گے لیکن جہاں اپنا مفاد دیکھا فوراً جھوٹ بول دیا، پیچھے ہٹ گئے، جو چلا با ان کے دلوں میں پہلے سے. قل فمن یملک لکم، کہو پس کون ہے جو اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، ان اراد بکم ضررن، اگر ارادہ کر لے تم کو ضرر دینے کا، نقصان دینے کا، او اراد بکم نفعن، یا ارادہ کر لے تم کو نفع دینے کا. بل کان اللہ، ہاں اللہ ہے، بما تعملون، اس کا جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا. تو فصاحت و بلاغت والوں میں سے مخالفت کرنے والے یا پیچھے رہ جانے والے تمہارے لیے جلد یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور ہماری اہلیت والوں نے مشغول رکھا، بس تم ہمارے لیے حفاظت چاہو. وہ اپنی زبانوں کو کہتے ہیں
جو ان کے پلٹنے میں نہیں ہے۔ کہو پس کون ہے کچھ بھی اللہ سے تمہارے لیے اختیار رکھتا ہے، اگر تم کو ضرر کرنے کا، نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تم کو نفع دینے کا ارادہ کرے؟ ہاں اللہ اس کا جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ بلکہ تم نے گمان باطل کیا ہے کہ رسول اور مومن ہرگز اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی واپس نہ لوٹیں گے، اور یہ بات بھلی لگی تمہارے دلوں کو، اور تم نے گمان کیا ایک برا گمان، اور تم ہلاک ہونے والی قوم ہو گئے۔ بل ظننتم، ہاں تم نے گمان کیا، لن ينقلب الرسول، یہ کہ ہرگز نہیں پلٹے گا رسالہ۔ تو یہ پلٹنا ہی ہے، یہ بھی قلب سے ہی ہے، تو ہرگز رسالے سے ہمیں پلٹنا نہیں ہے، یعنی الرسول جو خاص اللہ کی کتاب، خاص پیغام اللہ کی کتاب سے ہی مل رہا ہے، تو اللہ کی کتاب سے ہمارے لیے پلٹنا نہیں ہے۔ والمؤمنون، اور ماننے والے، الی اہلیم، اپنی اہلیت والوں کی طرف، ابداً کبھی بھی، ماننے والے بھی اپنی اہلیت والوں کی طرف کبھی نہیں پلٹیں گے۔ یہ صرف اپنے طور پر تو قرآن کی بات کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سمجھا سکتے ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے۔ وزین، اور مزین ہے، ذالک فی قلوبکم، وہی ان کے پلٹنے میں۔ وظننتم ظن السوء، اور تم نے گمان کر دیا ایک خاص برا گمان۔ وکنتم قوما بورا، اور تم ہو ہلاک ہونے والی ایک قوم۔ ہاں تم نے گمان کیا یہ کہ ہرگز رسالے سے نہیں پلٹنا ہے، اور نہ ماننے والے اپنی اہلیت والوں کی طرف کبھی۔ اور مزین ہے، وہی تمہارے لیے خوشنما ہے یا مزین ہے تمہارے پلٹنے میں، اور تم نے گمان کیا خاص برا گمان، اور تم ایک ہلاک ہونے والی قوم ہو گئے۔ اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو نہیں یہ مانتا ہے اللہ کو، ورسول ہی، اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا، پس بے شک ہم نے تیار رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں کے لیے، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اور جو اللہ کو یعنی اس کا پیغام دینے والے الکتاب کے ذریعے نہیں مانے، بس بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہ جس کو چاہے بخش دے اور وہ جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی سارا الزام اللہ پر رکھ دیا، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے وہ کر دے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، ملک السماوات والارض، اختیار ہے بلندیوں اور پستی کا۔ یغفر لمن یشاء، حفاظت ہے اس کے لیے جو یہ چاہے، ویعذب من یشاء، اور سزا ہے جو یہ چاہے۔ یعنی آپ سزا والا عمل کریں گے تو سزا ملے گی، اور حفاظت والا عمل کریں گے تو حفاظت ہوگی۔ اللہ کے چاہنے سے نہیں ہے، جو آپ چاہ رہے اس کے مطابق ہی ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا یا حفاظت سے رحم کرنے والا ہے۔ اور بلندیوں اور پستی کا اختیار اللہ کے لیے ہے، تو جو یہ چاہے اس کے لیے حفاظت ہے، اور جو یہ چاہے یہ سزا ہے، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال جواب وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔